الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكادمية والرزاوة الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية آخر الهجة ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھتے محمد مومنین کرام، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران خانوادہ سیدہ، آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ بھی اختتام پہ ہے، اور الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ پورے جوش و خراش کے ساتھ مجلس میں آ رہے ہیں اور فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت علیہ السلام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ میری گفتگو مسلسل سن رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک ہی آیت کے سلسلے سے کچھ نہ کچھ اپنی لا علمی کو رکھتے ہوئے تھوڑا بہت پہنچانے کی کوشش اور صحیح کر رہا ہوں۔ مجھ سے بہتر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے بہتر جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت ساری ایسی بات جو میں پڑھتا ہوں آپ لوگ پہلے ہی سے واقف رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں پورا کھرا نہ اتروں آپ کے میزان پہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ بہرحال اس سیٹی کا کوئی فرق ہم لوگ پہ پڑنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ مومنین کرام، مسلسل میں آپ کے سامنے قرآن اور امام کے تناظر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر قرآن پہ گفتگو ہوتی ہے اور تھوڑی دیر ہماری امام پہ گفتگو ہوتی ہے۔ قرآن بڑا بابرکت کلام ہے اللہ کا، بڑی بابرکت کتاب ہے خدا کی،
کہ جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ ہر اعتبار سے بے عیب ہے۔ اور اسی بے عیب کتاب میں اللہ نے جگہ جگہ پہ بے عیب لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ بے عیب کتاب میں بے عیب لوگوں کا ذکر کیا ہے، یعنی نہ ہی کتاب میں کوئی عیب ہے اور جن کا ذکر کیا ہے نہ ہی ان میں کوئی عیب ہے۔ توجہ کریے گا۔ اور مومنین کرام، میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین کے اہل سنت کے امام جلال الدین سویتی، نام سنا ہوگا ان کا آپ نے، انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، سنیے گا، محظوظ ہوئیے گا۔ انہوں نے بڑی آہستگی سے پڑھوں گا اور بات انشاءاللہ آپ اپنے دلوں میں اتاریے گا۔ انہوں نے امام جلال الدین سویتی نے لکھا، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ قرآن مجید میں 6666 آیتوں میں سے 300 آیتیں ایسی آیتیں ہیں جو خالصتاً علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ کتنی آیتیں؟ 300 خالصتاً بلا غیر شریک، یعنی ایسی آیتیں 300 ہیں قرآن مجید کے اندر جس میں صرف اور صرف کس کا قصیدہ ہے؟ مولا علی کا۔ یعنی ان آیتوں کی وہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ جس میں مولا علی کے ساتھ رسول کا بھی ذکر ہے، مولا علی کے ساتھ بی بی فاطمہ کا بھی ذکر ہے، مولا علی کے ساتھ امام حسن کا بھی ذکر ہے، مولا علی کے ساتھ امام حسین کا بھی ذکر ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا 300 آیتیں قرآن مجید کے اندر ایسی آیتیں ہیں جو صرف اور صرف خالصتاً علی کے فضائل میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ، یہ بات سن لی۔ چلیے ایک اور اہل سنت کے پہاڑ سے بھی زیادہ بڑے عالم دین، امام حاکم حسکانی، ان کی ایک کتاب ہے کتاب شواہد التنزیل۔ انہوں نے نقل کیا قرآن مجید میں 6600، اپنے عالم دین نہیں ہے، یہ بھی اہل سنت کے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قرآن مجید میں 6666 آیتوں میں سے 500 آیتیں ایسی ہیں جو خالصتاً علی کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں۔ توجہ کریے، ایک نتیجہ میں دینا چاہ رہا ہوں۔ جلال الدین سویتی نے کیا کہا؟ 300 آیتیں جو صرف اور صرف علی کے لیے نازل ہوئی ہیں، علی کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں۔ حاکم حسکانی نے کیا کہا؟ 500 آیتیں جو ہے قرآن میں ایسی ہیں جو خالصتاً علی کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، 2 حوالے میں نے دے دیے، اہل سنت کے دیے، تو اب میرا بھی تو حق بنتا ہے ایک شیعہ کا بھی حوالہ دے دوں۔ سنیے، تیسری کتاب کا نام ہے علی فی القرآن، اردو میں چھپی ہوئی ہے، آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گی۔ کتاب کے رائٹر کا نام ہے آیت اللہ صادق شیرازی۔ انہوں نے لکھی علی فی القرآن کو کتاب لکھی ہے، اہل بیت فی القرآن، ابو طالب فی القرآن، بہت ساری، پورا ان کی ایک سیریز ہے اس پہ۔ انہوں نے لکھا، پہلی بات جلال الدین سویتی نے کیا کہا؟ 300 آیتیں علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی۔ حاکم حسکانی نے کیا کہا؟ اہل سنت کے عالم دین کہ 500 آیتیں جو ہیں علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور علی فی القرآن میں آیت اللہ صادق شیرازی کہتے ہیں، اور یہ بھی اپنی روایت سے نہیں بلکہ اہل سنت کی روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اہل سنت کی روایتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 700 آیتیں ایسی ہیں جو خالصتاً علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ میں ایک نتیجے تک پہنچا رہا ہوں آپ کو۔ اب یہاں سے بات سنیے ہماری، کتنے قول ملے؟ 2 قول اہل سنت والجماعت کے عالم دین کا اور ایک قول شیعہ عالم دین کا۔ سنیے، بات ایسی بھی باتیں سنا کریے تاکہ نالج میں تھوڑا سا آپ کے اضافہ ہو اور
تھوڑی سی نئی بات پتہ چلے تو اس کو ذہنوں میں یاد رکھے کرے. اگر کسی نے پوچھ دیا علی علی کرتے ہو بتاؤ کتنی آیتیں ہیں قرآن میں علی کی شان میں, تو کیا بتائیں گے؟ یاد رہنا چاہیے نا. تو میں نے بتا دیا, یاد رکھیے گا, اگر کہیں بحث ہو جائے تو جواب دے دیجیے گا. اللہ جلال الدین امام جلال الدین سویتی نے کہا 300 آیتیں, حاکم حسکانی نے کہا علی کی شان میں 500 آیتیں, اور شیعہ عالم دین نے اہل سنت سے روایت کی علی فی القرآن میں. صادق شیرازی کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی شان میں قرآن مجید میں اللہ نے 700 آیتیں نازل کی ہے. آیتیں کتنی ہیں قرآن میں؟ 6666 آیتیں ہیں, اور 6666 آیتوں میں 66 آیتوں میں کتنی آیت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ 700 آیتیں نازل ہوئی علی ابن ابی طالب کی شان میں. صادق شیرازی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 114 سورے ہیں. توجہ کریے گا, اب یہاں سے خصوصاً توجہ کا طلبگار ہوں. قرآن مجید میں صادق شیرازی اہل سنت کی روایت کے نقل کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 114 سورتیں اللہ نے نازل کی ہے, اور ہر سورے میں کہیں ایک جگہ, کہیں 2 جگہ, کہیں 3 جگہ, کہیں 4 جگہ, کہیں 5 جگہ, یہاں تک انہوں نے اہل سنت کی روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک ایک سورے میں 28 مرتبہ علی کی شان میں اللہ نے آیت اتاری ہے, علی کی شان میں اللہ نے آیت نازل کی ہے. اب یہاں پہ وہ بات اور اہل سنت کی روایت کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ 114 سورتوں میں ہر سورے میں علی کے فضائل ملیں گے, لیکن قرآن مجید میں صرف 2 سورے ایسے ہیں کہ جن میں علی کے فضائل نظر نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. آپ چوکے, بے چین ہو گئے, بے قرار. ابھی مولانا تو کہہ رہے تھے کہ ہر سورے میں ہے, لیکن اچانک یہاں کہہ رہے ہیں کہ 2 سوروں میں نہیں ہے. یعنی علی کے فضائل 114 سوروں میں 112 سورے میں آپ کو نظر آئیں گے, لیکن 2 سورتوں میں. اللہ اکبر. سنیے گا, سخت بات ہے, بڑی آسانی سے آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں. علی کے فضائل 114 سورتوں میں 112 سورتوں میں آپ کو علی کے فضائل, علی کی شان میں آیتیں نظر آ جائیں گی, لیکن صادق شیرازی صاحب نقل کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے 2 سورے ایسے ہیں. ابھی میں دونوں سورتوں کا نام لے گا, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. قرآن مجید میں 2 سورے ایسی ہیں, 2 سورے ایسے نظر آئیں گے جس میں علی کی شان میں اللہ نے کوئی قصیدہ نازل نہیں کیا, علی کی شان میں اللہ نے کوئی آیتیں نازل نہیں کی. پہلی سورے کا نام ہے سورہ منافقون. اللہ اکبر. دوسری سورے کا نام ہے سورہ کافرون. قرآن مجید کے 114 سورتوں میں علی کے فضائل ملیں گے, لیکن نہ ہی سورہ منافقون میں علی کی شان میں آیت آئی. اللہ اکبر. نہ ہی سورہ کافرون میں اللہ نے علی کی شان میں آیت نازل نہ کی, بلکہ اللہ نے سورہ منافقون اور سورہ کافرون میں علی کی شان میں آیت نہ رکھ کر بتا دیا کہ دیکھو دنیا والے پہچان لو, علی کا تعلق نہ ہی منافقین سے ہے اور نہ ہی کافرین سے ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ان 2 سورتوں میں علی کا قصیدہ ہٹا کے آیت علی کی شان میں نازل نہ کر کے اللہ نے بتایا علی کا تعلق نہ کافروں سے ہے نہ منافقوں سے. علی کو وہی مانے گا جو نہ کافر ہوگا اور نہ منافق ہوگا. سنیے, قرآن سنتے ہیں, سنیے, قرآنی میں پڑھتا ہوں. حتیٰ کہ سورہ یوسف جیسی سورے میں بھی, جس سورے میں اللہ نے جس سورے کو, پورے سورے کو اللہ نے کہا یہ احسن القصص ہے, یعنی یہ قرآن مجید کا سب سے اچھا قصہ ہے, سب سے اچھا, اس سے اچھا قرآن مجید کا کوئی قصہ ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا اس سورے میں, جس سورے میں اللہ نے صرف اور صرف یوسف کی بات کی. آپ کہیں گے مولانا زلیخا کا بھی تو ذکر ہے, یوسف کے بھائیوں کا بھی تذکرہ ہے, عزیز مصر کا بھی تو ذکر ہے. دیکھیے یہ سب ذکر اسی لیے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کو یوسف کا ذکر کرنا تھا. اس سورے میں خالصتاً, میری بات ہو سکتا ہے تھوڑی سی اگر وزنی ہو تو کوشش کریے سمجھیں اور میرے ساتھ مل کے آپ لوگ رہیے. ایک ضرور پڑھتے محمد والے محمد پر.
تو سورہ یوسف میں اللہ نے جہاں پورے سورے کو احسن القصص کہا ہے، سب سے اچھا سورہ ہے قرآن مجید کا، یہ سب سے اچھا قصہ ہے قرآن مجید کا، اس سورے میں بھی، پورے سورے میں، یہ بھی اہل سنت کی روایت ہے، سنیے، پورے سورے میں اول تا آخر، اللہ اکبر، اول تا آخر پورے سورے کی میں بات کر رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کے عالموں نے لکھا، اول تا آخر جس سورے میں اللہ نے صرف نصیحتیں ہی نصیحتیں رکھی، اللہ اکبر، جس سورے میں اللہ نے سورہ یوسف میں اول سے لے کے آخر تک صرف نصیحت رکھی ہے، صرف نصیحت رکھی ہیں، اہل سنت والجماعت کے عالم دین لکھتے ہیں کہ جس سورے میں صرف اللہ نے نصیحت ہی نصیحت رکھی، اس سورے کے بیچ میں بھی اللہ نے ایک آیت علی کی ولایت کی رکھ دی، اللہ اکبر، ایک آیت۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ پتہ نہ جانے کیسے استقبال کریں گے جملہ کا، اہل سنت والجماعت کے عالم دین لکھتے ہیں کہ جس سورے میں اللہ نے نصیحت ہی نصیحت رکھی، اس سورے میں بھی ایک آیت، کیا لکھا ہے سنت والجماعت کے علماء نے کہ ایک آیت علی کی ولایت پر رکھ دی، اللہ اکبر، علی کی ولایت پر رکھی۔ اب بات میں کہہ رہا ہوں، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے، اچھا لگے تب بھی ٹھیک، برا لگے جب بھی ٹھیک، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اہل سنت کے والجماعت کے عالم دین لکھتے ہیں جس سورے میں اللہ نے نصیحت ہی نصیحت رکھی، اس سورے میں بھی ایک آیت علی کی ولایت کی رکھ دی، علی کی ولایت کی رکھ دی، علی کی ولایت کی رکھ دی، اور اللہ نے علی کی ولایت کی رکھ کے آیت بتا دیا کہ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ممبر سے خالی نصیحت ہو، ممبر سے خالی نصیحت ہو، ممبر سے خالی نصیحت ہو، ان کو منہ تو جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ سن لو، سورہ یوسف میں بھی نصیحتوں کے درمیان ہم نے علی کی فضیلت کی آیت اتار کے بتا دیا کہ نصیحت بھی بغیر علی کی ولایت کے قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ نصیحت بھی کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ بالکل مجلس ایک دم سونی سونی ہو، بیچ میں دھوکے سے بھی علی کا نام آ جائے تو قطرا کے نکل جاتے ہیں، ہے سوشل میڈیا پہ دیکھیے گا ایسے لوگ بہت ملیں گے، تو ان کو بتا دیا جائے کہ جب اللہ نے اس سورہ یوسف جس میں نصیحت ہی نصیحت ہے، علی کا ذکر رکھ کے بتا دیا کہ نصیحت بھی تبلیغ بھی بغیر علی کی ولایت کے قبول نہیں۔ سنیے قرآن کیا ہے بھائی؟ تو آپ جواب دیں گے مولانا صاحب اصل میں قرآن جو ہے اللہ کی بندوں سے گفتگو، یہی تو ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ میں نے حدیث بھی پڑھی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے بات کرے تو اسے چاہیے کہ نماز پڑھے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے تو اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے، یہ رسول کی حدیث ہے۔ تو آپ کے پاس دونوں آپشن موجود ہے، اگر آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے میٹنگ کروں تو آپ فوراً مصلی بچھا لیجئے، اگر آپ کا دل ہے کہ آج تو میں تھوڑے ہی آج اللہ ہم سے آ کے بات کرے تو آپ چپ چاپ قرآن کی تلاوت کرنے لگیے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو قرآن کیا ہے؟ اللہ بندوں سے گفتگو کر رہا ہے، اور کمال یہ ہے کہ ہر گفتگو میں علی کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں کیا کر رہا ہے؟ بندوں سے بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اور کمال یہ ہے، اللہ اکبر سنیے گا، کمال یہ ہے کہ ہر گفتگو میں، جملہ میں دے رہا ہوں آسانی سے اس کو ہضم نہ کر جائیے گا، خدا کی قسم کچھ نہ کچھ میری محنت کو سوارت کرنے میں ٹائم لگائیے گا۔ کیا اللہ نے کہا؟ اللہ نے قرآن میں بندوں سے گفتگو کی ہے، اور ہر گفتگو میں علی کا ذکر رکھا ہے، ہر گفتگو میں علی کا تذکرہ رکھا
ہے, ہر گفتگو میں علی کی شان بیان کی ہے, علی کا ذکر کیا ہے, اور علی کا ذکر کر کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے. دنیا والوں, جب میں اپنی بات بغیر علی کے کہتا نہیں ہوں تو تمہاری بات بغیر علی کے سن کیسے لوں گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. میں اپنی بات بغیر علی کے جب کہتا نہیں ہوں, تم کہتے ہو کہ بغیر علی کے وسیلے کے ہم آپ تو تم تک پہنچ جائیں گے, اللہ تک پہنچ جائیں گے. بغیر علی کے جب ہم تم سے کچھ نہیں کلام کرتے تو تم مجھ تک کیسے پہنچ سکتے ہو بغیر علی کے؟ علی کے فضائل کو چھپانے کی بڑی کوشش کی گئی بھائی, بہت ہی کوشش کی گئی. اپنوں نے کہیں کہیں ایسا موقع, میں پڑھوں گا واقعہ اگر مجلس میں کبھی آیا موقع تو میں پڑھوں گا, اپنوں نے بھی چھپایا, غیروں نے بھی علی بن ابی طالب کے فضائل کو چھپایا. لیکن اسی کے مد مقابل کچھ کردار ایسے نکل کے سامنے آئے جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے کہا کہ دیکھو, ہم مر تو سکتے ہیں, ہم مٹ تو سکتے ہیں, لیکن علی کے فضائل کو ہم چھپا نہیں سکتے. ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن ذکر علی سے کبھی بھی باز آنے والے. بے شمار واقعات سنے ہوں گے آپ نے کہ جن لوگوں نے علی کے ذکر میں, علی کے فضائل بیان کرنے میں اپنے جان تک قربان کر دی. سنیے, ایک نام میں بتا رہا ہوں جنہوں نے علی کے ذکر میں کسی کا خوف ہی نہیں تھا ان کے دل میں. آپ نے سنا ہوگا نام, لیکن ان کا نام الگ زاویے سے سنا ہوگا. سنیے راجو بھائی, آپ نے نام سنا ہوگا ایک شاعر, غزل کے شاعر, بہت بڑے شاعر کا نام ہے مرزا غالب. سنا ہے نا؟ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ یہی نا کہ غزل کے بہت اچھے شاعر تھے. کچھ لوگ بحث لگاتے ہیں سنی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں شیعہ ہے. اب میں نہیں جانتا سنی ہے یا شیعہ ہیں, ان کی 2-3 بات بتاتا ہوں, آپ خود پرکھ لیجئے گا. سنی تھے لیکن ذکر علی میں لبریز تھے. ایک یہاں پہ علاقہ ہے بھوپال جانتے ہیں. اس سے پہلے یہ بات سن لیجئے, مرزا غالب, ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کے اوپر. مرزا غالب نے ایک شعر کا, اب یہاں سے توجہ سے سنیے گا, بات غالب کی سنیے, محظوظ ہو جائیں گے, ذکر علی میں آپ بھی لبریز ہو جائیں گے. مرزا غالب نے ایک شعر کہا. شعر یہ تھا کہ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. اب میں شعر کی اگر تشریح کرنے لگا تو آدھا گھنٹہ اسی میں گزر جائے گا. میں تشریح نہیں کروں گا, ایک موٹی بات بتا دوں گا, آپ سمجھ جائیں گے. غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مصروف ہوں میں بندگی بو تراب میں. بس اس شعر کو یوں سمجھئے کہ لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں, غالب علی کی بندگی کر رہے تھے. اسی کو شعر میں ڈال دیا غالب نے. اب بھیا اس زمانے میں یہ شعر کہہ دیا غالب نے, پوری دنیا میں بوال مچ گیا. سارے لوگ غالب پہ ٹوٹ پڑے, سارے لوگوں نے غالب کو برا بھلا کہا کہ ایسا کیسے کہہ دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں, تم تو ایک دم مجنون ہو گئے ہو, پاگل ہو گئے ہو, دیوانے ہو گئے, کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ علی کی بندگی کر رہے ہو, یہ تمہارا شعر غلط ہے, اسے کاٹو, اسے ہٹاؤ, یہ وہ. بہرحال بہت بحث و مباحثہ ہوا. یہ شعر غالب کے یہاں سے چلتا ہوا سرزمین بھوپال پہنچ گیا. بھوپال کے مفتی بھوپال صاحب, اسی نام سے وہ مشہور بھی ہیں, مفتی بے شمار, انہوں نے اہل سنت کی خدمت کی ہے, بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہے. تو یہ بھوپال جب پہنچا, یہ شعر مفتی بھوپال کے کان میں پہنچا تو مفتی بھوپال نے غالب کو خط لکھا. اب یہاں سے سنیے, مفتی بھوپال نے غالب کو خط لکھا, لیٹر لکھا, اور لیٹر میں پہلے سلام لکھا, پھر حال چال پوچھی. کیسے خط لکھا جاتا, پھر حال چال پوچھی, اور حال چال پوچھنے کے بعد انہوں نے جو ان کا ذہن میں جو ان کو بات پہنچانی تھی غالب کو, وہ لکھنا شروع کیا. کہا غالب تم جواری تھے, غالب تم شرابی, شب مشہور ہے غالب کے بارے میں, تم شرابی تھے, تم گناہگار تھے, تم بدکار تھے, تم روزہ نہیں رکھتے تھے, تم نماز نہیں پڑھتے تھے, لیکن پھر بھی مجھے, مفتی بھوپال کہتے, پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف کر دے گا.
हाय हाय हाय, सरों पे परिंदे ना बिठाइए। बात सुनिए, क्या कहा मुफ्ती भोपाल ने, गालिब तुम जुआरी थे, तुम शराबी थे, तुम बदकार थे, तुम गुनाहगार थे, तुम नमाज नहीं पढ़ते थे, तुम रोजा नहीं रखते थे, फिर भी मुझे लगता था कि अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, बड़ा करीम है, तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन गालिब, जब से मैंने ये तुम्हारा शेर पढ़ा है, तब से मुझे यकीन हो गया कि अब तुम्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए अब उन्होंने वजह बताई, इसलिए कि गालिब तुमने शिर्क कर लिया, अली को अल्लाह से मिला दिया, तुमने अली की बंदगी और अल्लाह की बंदगी को दोनों को मिला के शिर्क कर लिया। लिहाजा अब कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा पक्का और कन्फर्म हो गया कि तुम जहन्नम में। अच्छा, इतना सुन लिया। अब यहां से सुनिए बात, ऐसी बात जो मिसाइल नहीं, पता नहीं क्या है, मैं बता नहीं सकता। बात सुनिएगा तब आपको समझ में आएगी, इतनी वजनी बात है गालिब की। अब ये खत पहुंचा गालिब के यहां, तवज्जो, ये खत, पहले ये बात बता दूं, ये खत जो गालिब ने जवाब में मुफ्ती भोपाल को लिखा, ये खत आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में महफूज तरीके से शीशे में मढ़ के रखा हुआ है। और इसका मुतालिया हम जब लखनऊ में रहते थे तो डॉक्टर कल्ब सादिक साहब वहां गए थे, तो उन्हें ये खत पढ़ाया गया था। जब वो वहां से आए थे तो उन्होंने सारा खत हम लोग थे वहां, उन्होंने बयान किया था। उसी चीज को मैं नकल कर रहा हूं। अब जैसे ही मुफ्ती भोपाल का खत पहुंचा कि तुम कन्फर्म अब जहन्नमी हो भाई, तुमने शिर्क कर लिया, अल्लाह को अली से, अली को अल्लाह से मिला दिया। बहरहाल लीजिए मोमिनीन, अब जैसे ही गालिब की खिदमत में खत पहुंचा, गालिब ने खत का जवाब लिखना शुरू कर दिया। खत कैसे लिखते हैं आपको अच्छी तरीके से मालूम है। खत में पहले सलाम, फिर दुआ, हालचाल, फिर उसके बाद अपनी बात लिखी जाती है। लेकिन कसम खुदा की, इश्के अली में लबरेज गालिब ने लिखना खत शुरू करा। अब जो खत लिखना शुरू किया गालिब ने, तो ना ही सलाम लिखा, ना ही कलाम लिखा। तवज्जो, जुमला आ रहा है, जुमले का इस्तकबाल करिएगा। ना ही सलाम लिखा, ना ही दुआ लिखी, ना ही कोई बात लिखी। खत का पहला हर्फ गालिब ने लिखा, अबे मुफ्ती सुन। अल्लाह अकबर। अबे मैं वाकई में पढ़ा हुआ खत जाके डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने पढ़ा है, पढ़िए, वीडियो उनकी यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। गालिब का पहला जुमला था, अबे मुफ्ती, हाय 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 हाय, अबे मुफ्ती सुन। देखिए एक शेर याद आ गया, अली के जिक्र से जो मुंह बिगाड़ लेते हैं उन्हें समझते नहीं हम सलाम के काबिल। तो गालिब ने बस यही किया है, क्या लिखा, ना ही सलाम, ना ही कलाम, ना ही दुआ, ना ही हाल चाल। खत का पहला लेटर, पहला जुमला था गालिब का, अबे 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 मुफ्ती सुन। अल्लाह अकबर, अबे मुफ्ती सुन, एक जुमला। अब गालिब का पहाड़ से भी बड़ा दूसरा जुमला आ रहा है। जो हजरात यहां नौजवान लोग हैं जिनकी शादी हो गई है, वो गालिब के शेर को बहुत अच्छे से समझेंगे, इस कही हुई बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं, गालिब ने जो लिखा है मैं कमा हक कहूं तो आप तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इशारा करके गुजर जाऊंगा। बुजुर्गान हमारे और जिन की शादी होगी वो ज्यादा समझेंगे, जो नहीं समझ पाए कोई बात नहीं। मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं, उसका तकद्दुस जायल नहीं करूंगा। गालिब ने पहला जुमला क्या लिखा, अबे मुफ्ती सुन। देखिए 3 खून होते हैं, बस इतना मैं कह रहा हूं, 3 खून होते हैं जो नजिस होते हैं। अब जिनको समझना है समझे, नहीं समझ पाए कोई नहीं बात। अरबी में दम कहते हैं खून को, और सलासा कहते हैं 3 को। दमे सलासा यानी 3 खून, ये तीनों खून नजिस हैं शरीयत के एतबार से। अब सुनिए, गालिब ने पहला जुमला उस मुफ्ती को लिखा, अबे मुफ्ती सुन, और दमे सलासा के हौज में गोता जन रहने वाले, तू मुझे बताएगा कि शिर्क क्या है। हाय 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 हाय, जो समझ गए उन्हें सलाम, जो ना समझे अगर समझना चाहे तो मुझसे बाद में समझेंगे। क्या लिखा दूसरा जुमला, कसम खुदा की पहाड़ से भी बड़ा जुमला, और दमे सलासा की नजासत, और दमे सलासा में गोता जन रहने वाले, तू मुझे बताएगा
کہ شرک کیا ہے؟ تو مجھے سمجھائے گا کہ شرک کیا ہے؟ میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ شرک کیا ہے۔ غالب کا خط میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ شرک کیا ہے۔ غالب نے کہا سان، جیسے اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کیا جائے، کسی کو اللہ کے ساتھ ملایا جائے، یہ اگر شرک ہے تو اسی طریقے سے کسی کو نبی کی نبوت سے ملایا جائے، یہ بھی شرک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان علی کی ولایت میں کسی کو لائے، یہ بھی شرک ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، یہ بھی شرک ہے۔ صرف اللہ کو دو کہہ دینا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ نبی کے جیسا مان لینا یہ بھی شرک ہے۔ علی کے مد مقابل کن لوگوں کو مان لینا یہ غالب کی تشریح ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، قسم خدا کی میں نے چھٹے امام کی اس سلسلے سے حدیث ایک نہیں کئی حدیثیں میں نے پڑھی ہے، اگر بتانا شروع تو بات میری کہیں اور چلی جائے گی، میں ابھی بیان نہیں کروں گا شرک کے بارے میں جو چھٹے امام نے روایت کی ہے۔ غالب نے کیا کہا؟ ابے مفتی سن، او دمائے ثلاثہ کی نجاست، تو مجھے بتائے گا شرک کیا ہے؟ سن، شرک وہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا یہ شرک، ویسے ہی نبی کی نبوت میں کسی کو لانا یہ بھی شرک، اسی طریقے سے علی کی ولایت میں بھی کسی کو لانا۔ ہائے 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 ہائے، چہرے بتا رہے ہیں کہ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے علی کی ولایت میں بھی کسی کو لانا، غالب نے کیا کہا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا جملہ آ رہا ہے، خدا کی قسم سنیے گا، علی کی ولایت میں بھی کسی کو لانا یہ بھی شرک ہے۔ اب غالب نے انداز بدلا خط کا، کہا ابے مفتی، پھر سے کہا ابے مفتی، یہ ابے کا کوئی جواب نہیں ہے بھائی، دشمنان اہل بیت سے ایسے ہی بات کرنی چاہیے۔ ابے مفتی، تو مجھے کہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، تو مجھے کہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، چل میں تیرے ساتھ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جہنم میں، ہائے ہائے ہائے، اللہ مجھے جہنم میں بھیج دے۔ غالب نے اتنا لکھنے کے بعد دو شعر اپنے تازہ دم تازہ شعر لگائے اور کہا کہ چلو مفتی، میں بھی تیرے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ میں بھی جہنم میں چلا جاؤں۔ میں تو اللہ سے کہتا ہوں اے پروردگار، ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا، اے خدا میں دشمن علی کے کلیجے جلا سکوں۔ مل کے زندہ باد زندہ باد۔ ایندھن بھائی، تو مجھے دھمکی دے رہا جہنم کی؟ چل میں ٹھیک ہے، میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں بھائی، چلا جاؤں گا۔ اللہ سے دعا، پروردگار ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا، اے خدا میں دشمن علی کے کلیجے جلا سکوں۔ یہ ہے۔ اب بتائیے غالب شیعہ تھے یا سنی تھے؟ اللہ اکبر، قسم خدا کی، غالب کے اس انداز میں خط کا جواب بتاتا ہے کہ غالب پکے محب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہے فضائل، لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن قسم خدا کی ایسے ایسے کردار آپ کو تاریخ میں نظر آئیں گے جن لوگوں نے کہا نہیں، علی کے فضائل چھپ نہیں سکتے، علی کے فضائل چھپ نہیں سکتے۔ 33 منٹ ہو گیا ہم کو، اب تھوڑی سی بات میں اپنی آیت پہ کر لوں تاکہ میرا بھی جو حق ہے وہ بھی تو پورا ہو جائے۔ میں نے آپ کے سامنے امامت کے سلسلے سے مسلسل گفتگو کر رہا ہوں، ایسا نہ سمجھیے گا کہ امامت کے سلسلے سے قسیم صاحب کے پاس میٹر کم ہے، میٹر اتنا زیادہ ہے کہ ٹائم ختم ہو جائے گا، میٹر ختم نہیں ہوگا الحمدللہ۔ میں نے کل امامت کے سلسلے سے ایک امام کے معنی بیان کیے تھے کہ امام کسے کہتے ہیں، آخری بات میں ختم کر دوں گا، بہت ٹائم۔ امام کسے کہتے ہیں؟ امام کے معنی یہ ہیں کہ جس کی اطاعت کی جائے
اب خدا کی قسم اگر غور سے سنیں گے تو واقعا لطف اندوز ہوں گے. یہ واقعہ کیا نہیں ہے, میں جانتا ہوں کہ آپ کو واقعہ زیادہ پسند ہے, لاؤں گا دھیرے دھیرے, ابھی مجھے تھوڑا ڈھل جانے دیجیے آپ کے ماحول میں, آئے گا دھیرے دھیرے سب آئے گا, ابھی بہت ٹائم ہے, پڑھوں گا انشاءاللہ. میں تھوڑا سا جو حق لے کے آیا ہوں اپنا وہ پہنچانے دیجیے بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ, کیونکہ مجھ سے بھی قیامت میں سوال کیا جائے, قسیم صاحب آپ کو انگلیشور کے مومنین کا 1 گھنٹہ ملا تھا, کیا کیا؟ کچھ ایسی بات بتائی جو ان کی زندگی میں فائدے والی ہو. تو بہرحال میرا بھی کچھ حق ہے, میرا بھی کالر پکڑا جائے گا, تھوڑا سا برداشت کریے گا, میں پڑھوں گا ضرور. سنیے, تو کل امامت کے معنی کیا بتائے تھے؟ جس کی اطاعت, جس کی پیروی کی جائے اسے امام کہتے ہیں. امام کا ایک معنی اور سنیے, لغت نے بتایا, ڈکشنری نے بتایا کہ امام کسے کہتے ہیں. معمار کی وہ رسی جو دیوار کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے اسے امام کہتے ہیں. بہت لمبی گفتگو ہوگی ہی نہیں. امام کسے کہتے ہیں؟ معمار, یعنی جو گھر وغیرہ بناتے ہیں, اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے, جو گھر وغیرہ بناتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ جب وہ دیوار بنانے لگتے ہیں تو ایک رسی اس سائڈ اور ایک رسی, ان سے پوچھئے کاہے لگائیں بھائی, تو وہ بتائیں گے مولانا اصل میں اس سے دیوار سیدھی رہتی ہے. اسی رسی کو لغت اور ڈکشنری نے بتایا کہ یہ امام. معمار کی وہ رسی, وہ ڈوری جو دیوار کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے رکھے اسے امام کہتے. کس نے بتایا؟ لغت نے. ڈکشنری نے یہ معنی امام کے بتائے کہ جو رسی دیوار کو ٹیڑھا ہونے سے بچاتی ہے اسے امام کہتے. اب چلیے قرآن کی بارگاہ میں, قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے آواز دی, یومئذ یتبعون داعی لا عوج لہ, کہ قابل مبارک ہیں وہ لوگ جو قیامت کے دن ایسے امام کے پیچھے ہوں گے کہ جن کا امام ٹیڑھا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب ترجمے سے جن لوگوں نے لطف اٹھایا ٹھیک ہے, نہیں اٹھا پائے اب سنیے. تو یعنی لغت نے کیا بتایا؟ وہ رسی جو دیوار کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے اسے. قرآن نے کیا بتایا کہ کچھ لوگ ایسے امام کے پیچھے ہوں گے کہ جن کا امام ٹیڑھا, جن کا امام ٹیڑھا, جن کا امام ٹیڑھا نہیں ہوگا, جن کا امام ٹیڑھا نہیں ہوگا. اب تاریخ پہ جس کی نظر جتنی جلدی پہنچے گی وہ میری بات کو اتنی جلدی سمجھے گا, اور میں جملہ کہہ کے بالکل ہوے کی جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. قرآن نے بتایا, لغت نے سمجھایا کہ ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا. لغت نے بتایا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا, قرآن نے بتایا ٹیڑھے کو امام, اللہ اکبر, ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا. لغت نے بتایا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا, قرآن نے سمجھایا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا. لیکن تاریخ کے جھوڑوں میں, تاریخ کے صفحوں میں, تاریخ کے پنوں میں کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے جو اپنے پہلے ہی اسٹیٹمنٹ میں کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اے لوگوں, جب تک میں سیدھا سیدھا چلوں ٹھیک ہے, جیسے ہی میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم لوگ مجھے سیدھا کر دینا. ہائے 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 ہائے, یہ میری غلطی ہے, میں سمجھاؤں گا, ابھی دقت کی بات نہیں, میں سمجھاؤں گا آپ کو. بات نہیں پہنچی, میں پوری پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک طرف لغت نے بتایا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا, قرآن نے بتایا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا. دوسری طرف تاریخ نے کیا بتایا کہ ایک صاحب تھے کہ جو پہلے ہی دن بنے, منبر پہ پہنچے, پہلی ہی گفتگو میں پہلا جملہ کہا کہ لوگوں جب تک میں سیدھا سیدھا چلوں, ہائے 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 ہائے, ٹھیک ہے جس دن میں تمہیں ٹیڑھا نظر آنے لگو, ہائے ہائے, اپنی عوام سے کہہ رہے ہیں یہ امام ہے, یہ امام اپنی عوام سے کہہ رہا ہے کہ جب تک میں سیدھا سیدھا چلوں ٹھیک ہے, جیسے ہی میں ٹیڑھا ہو جاؤں تم لوگ مجھے. اس بیوقوف کو اتنا بھی نہیں پتا, ابے پاگل, تجھے جو سیدھا کرے گا امام اسے ہونا چاہیے یا تجھے ہونا چاہیے؟ اسے ہونا چاہیے یا تجھے ہونا چاہیے؟ اچھا بات کرتا ہے بھائی, قسم خدا کی مثال سن لیجئے.
مجھے بس چلانی نہیں آتی بھائی، اور بالکل ٹھوس ٹھوس کے سواری بھر لوں بس میں، سمجھ رہے ہیں، اور پہاڑ پہ بالکل ڈرائیورنگ کرنے نکل جاؤں، اور جیسے ہی بیچ پہاڑ پہ پہنچوں پیچھے عوام سے مڑ کے کہا اے بھیا مجھے چلانا نہیں آتا، جب تک سیدھا سیدھا چلاؤ ٹھیک ہے، ٹیڑھا ہو جاؤ، ہائے 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 ہائے، یہ بتائیے پبلک کی کیا کیفیت رہے گی؟ پھینک دے گی نا، کیا کیفیت رہے گی؟ ڈری، سہمی، بے چین، بے قرار، ماتھے پہ پسینہ، پریشان حال۔ اب بھی آپ شاید کی بات نہیں سمجھے کہ دوسری قوموں میں کھلبلی کیوں ہے، شیعوں میں اطمینان کیوں ہے؟ دوسری قوموں کا امام ٹیڑھا ہے، اپنا امام صراط مستقیم ہے۔ دوسری قوموں میں کھلبلی، بے چینی کاہے ہے بھائی؟ اسی لیے ہے امام ہی سیدھا نہیں ہے بھائی، ٹیڑھا امام لے لیا ہے۔ تو جو بس کے ڈرائیور والے کے ساتھ پبلک حال کرتی، وہی حال ان کا آج امام کا بھی ہے، اور اسی طریقے سے عوام کا بھی ہے۔ کھلبلی، بے چینی بتا رہی کہ امام صراط مستقیم والا، سیدھا والا امام نہیں ہے۔ پھر سے سنیے جملہ، آخری جملہ مجلس میں آخری اختتام پہ پہنچ گئی ہے۔ ٹیڑھے کو لغت نے بتایا، ٹیڑھے کو امام، قرآن نے بتایا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا۔ یہ صاحب، اب میں کھل کے بول دیتا ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں کون صاحب تھے۔ یہ پہلے تھے، بس اتنا کافی ہے، پہلے والے تھے، اور انہوں نے کہا جب تک سیدھا سیدھا چلوں۔ پہلا ہی دن تھا جس دن بیعت لی تھی سقیفہ میں، اس کے پہلے ہی دن یہ منبر پہ پہنچ گئے، بندروں کی طرح اچھل کے کود کے منبر پہ بیٹھ گئے، اور کود کے بیٹھنے کے بعد کہنے لگے جب تک سیدھا سیدھا چلو۔ عربی کا فقرہ ہے ان کا، آج تک تاریخ میں موجود ہے۔ انہوں نے ایک فقرہ کہا عقیلونی، عقیلونی، مجھے سیدھا کر دینا۔ جملہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کا جانا پہچانا بڑا مانوس لفظ آپ کے سامنے استعمال کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا عقیلونی، عقیلونی، مجھے سیدھا کر دینا، مجھے سیدھا کر دینا، مجھے سیدھا کر دینا۔ قرآن نے بتایا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا، لغت نے بتایا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا۔ یہ منبر پہ جا کے کہہ رہے ہیں عقیلونی، 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 تو دنیا والوں امام حسین نہ مانو جو منبر پہ جا کے عقیلونی عقیلونی کہے، بلکہ امام حسین مانو جو منبر پہ جائے تو سلونی سلونی سلونی۔ ایسے بیوقوفوں کا امام نہ مانیے بھائی، یہ خود تو ٹیڑھے ہیں، آپ کو بھی ٹیڑھا چلا کے جہنم کی آگ میں گرا دیں گے بھائی۔ میں پڑھوں گا جہنم میں بھی کون لے جاتے ہیں۔ تو امام ایسوں کو مانیے جو صراط مستقیم ہے، جو نبع عظیم ہے، جو قطب الآفتاب ہے، جو حبیب الاحباب ہے، جس نے آدم کو توبہ کرنے کا ہمیں سکھایا، جس نے موسیٰ کے اس پار سے اس پار دریائے نیل کے کرایا۔ اسے امام مانیے جس نے نوح کی کشتی کو پار لگایا، اسے امام مانیے جس نے یوسف کو جمال عطا کیا، اسے امام مانیے جس نے یعقوب کی اندھیری آنکھوں کو چراغاں عطا فرمایا، اسے امام مانیے جو ہر نبیوں کی مدد کرتا رہا، ہر نبیوں کے ساتھ موجود رہا، اسے امام مانیے جو نبی کے بستر پہ سویا، اسے امام نہ مانیے جو غار میں ڈر کے سانپ سے رویا۔ اسے امام نہ مانیے۔ تو امام کے ماننے کا بھی طریقہ ہے، بس ختم کر دی۔ کل بھی کہا تھا آپ سے کہ امام اگر سچا ہوگا تو وہ سچائی کے ساتھ دین کو اپنائے گا، دین کو لوگوں تک پہنچائے گا۔ اگر امام جھوٹا مکار ہوگا تو اسے دین کی فکر نہیں رہے گی، اسے صرف اپنے پیٹ کی فکر رہے گی، اپنے خاندان کی فکر رہے گی، اپنے عزیز و اقارب کی فکر رہے گی، اپنی جان مال کی فکر رہے گی۔ لیکن جو حقیقت میں من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے امام ہوگا،
اسے نہ ہی جان کی فکر رہے گی، نہ ہی مال کی فکر رہے گی، نہ ہی عزت و آبرو کی فکر رہے گی۔ عزت جاتی ہے تو چلی جائے، جان جاتی ہو تو چلی جائے، کوئی بات نہیں، بس اس کے ذہن میں ایک ہی بات موجود رہتی ہے کہ دین بچہ ہے، قرآن بچہ ہے۔ ہاں عزادارو، کل کہا تھا میں نے، امام حسین بھی کربلا میں اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ دعوے کرنے والے تو بہت سے تھے کہ ہم خلیفہ، ہم امام، لیکن جب دین کو بچانے کی بات آئی تو دیکھو ہمارے علاوہ کوئی نہیں نکلا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم ہی اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام۔ آج اسی امام کا غم منانے کے لیے مسلسل ہم آج 3 روز سے بیٹھ رہے ہیں، مسلسل اس امام کو گریہ کے ذریعے سے پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ اور باب ازا، آج 2 محرم الحرام، آپ کو سب معلوم ہے، پوری تاریخ آپ جانتے ہیں۔ مصائب سننے کی چیز نہیں ہے، سنا ہوا سب کچھ، ایک ایک حرف آپ کا سنا ہوا، نہ ہی کوئی خطیب مصائب میں کوئی نئی بات پیدا کر سکتا ہے۔ بس آپ مصائب سنیے اور اس کو محسوس کریے میرے عزیزوں۔ آپ صرف نام حسین کو اگر ذہنوں میں محسوس کریں گے، دل سے اگر محسوس کریں گے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جائے گا۔ اور باب ازا، آج میرا مولا کعبے سے نکل کے آج ہی کے دن 2 محرم الحرام کو وارد کربلا ہوا۔ صحرا میں چلتے چلتے حسین کے گھوڑے نے اپنے قدموں کو روک لیا۔ آقا حسین پریشان، بار بار کہتے اے اسب با وفا، اپنے قدموں کو تو بڑھا دے، لیکن اللہ جانے مولا کی سواری بھی سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی کہ میرے آقا کا یہی مقام ہے، میرے آقا کا یہی خون بہے گا، میرا آقا یہی شہید ہوگا۔ ہاں باب ازا لیجئے، آخر میں جب امام حسین کی سواری نہ بڑھی نا، تو آقا حسین نے اس علاقے کے چند بزرگوں کو بلایا اور ایک ایک بزرگ سے پوچھنا شروع کیا، بتاؤ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے قبطیہ کہتے ہیں۔ ہاں باب ازا، ہر شخص الگ الگ نام بتا رہا تھا، حسین کا کسی بھی نام پہ اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ ناگاہ ایک ضعیف شخص نے آواز دی، آقا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ کربلا سنتے ہی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ہار باب ازا ادھر کرب و بلا کا نام سننا تھا، حسین نے ٹھنڈی سانس لی اور آواز دی، عباس اب خیمے یہیں لگاؤ، یہیں ہم ٹھہریں گے۔ لیجئے یہ بات جناب زینب کے کانوں تک پہنچی۔ جناب زینب نے اپنے بھائی حسین کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بھیا جتنی جلدی ہو سکے اس زمین سے آگے بڑھ جائیے، اس لیے بھیا جب سے اس زمین پہ آپ نے قدم رکھا ہے، ارے میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، اے بھیا اس زمین سے آپ کی خون کی خوشبو۔ اور باب ازا لیجئے، جیسے ہی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا، فوراً امام حسین نے جواب دیا، اے میری بہن یہی وہ زمین ہے جہاں پہ اکبر کو برچھی لگے گی۔ اے بہن زینب یہی وہ زمین ہے جہاں پہ قاسم کے لاشے کو پامال کیا جائے گا۔ اے بہن زینب یہی وہ زمین ہے جہاں پہ جری کے چھانے قلم ہوں گے۔ اے بہن ارے یہی وہ زمین ہے جہاں پہ تیرے ماں جائے ارے بھائی کا خون۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی
کوئی غم نہ دے۔ اور باب اعظم میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، بس 2-3 فقرے پڑھ کے مسائل کو ختم کیے دیتا ہوں۔ اور باب اعظم رونے میں کوتاہی نہ کریے، میں آپ کو بار بار نہیں بتاؤں گا کہ کیسے رونا چاہیے، ایسے روئیے جیسے کوئی ضعیف ماں جوان بیٹے کے اوپر گریا کرتی ہے۔ اے ارباب اعظم، آپ کے رونے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے رونے سے جو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا، وہ حسین کے زخموں کا مرہم بنتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ حسین کی ہم مدد کرے، آپ کے دل میں ارادہ ہوگا نا کہ اگر کاش میں کربلا میں ہوتا، حسین کی مدد کرتا، حسین کی نصرت کرتا۔ آپ کربلا میں تو نہیں تھے، اب حسین کی آپ کے آنسوؤں کی ضرورت ہے، تو اتنا گریا کریے کہ آپ کے آنسو حسین کے زخموں کو بھر سکے، ارے فاطمہ کو چین مل سکے۔ اور باب اعظم لیجئے، آج 2 محرم الحرام کو یہ قافلہ زمین کربلا پہ پہنچ گیا۔ اور باب اعظم ایک روایت پڑھ کے مسائل ختم کیے دیتا ہوں۔ روایت میں ملتا ہے کہ آقا حسین جب مدینے سے چلے تھے نا، تو آقا حسین نے ایک اونٹ ایسے رکھا تھا، ایک نہیں، روایت میں ملتا ہے کم از کم 12 اونٹ امام حسین نے ایسے رکھے تھے کہ جس پہ حسین نے پانی کا مشکیزہ رکھا ہوا تھا۔ کتنے؟ 12 اونٹ آقا حسین نے ایسے رکھے تھے کہ جس پہ پانی کا انتظام تھا، تاکہ راستے میں کسی کو پیاس لگے تو پانی پلایا جا سکے۔ اور باب اعظم سنیے، روایت سنیے۔ یہ قافلہ مدینے سے نکلا، اب جیسے یہ مدینے سے نکلنے لگا تو ناگہاں ابھی تھوڑی دور ہی یہ قافلہ پہنچا تھا کہ آقا عباس اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آقا حسین کے قریب پہنچے اور کہا، آقا حسین، ارے پیچھے کوئی ضعیفہ لڑکھڑاتی ہوئی قدموں سے قافلے کے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی ہے۔ اب جو آقا حسین نے دیکھا تو کوئی اور نہ تھی بلکہ حسین کی بیمار بیٹی سغرا، جو کنیزوں کا سہارا لیے ہوئے آواز دے رہی تھی، اے بابا، ارے ذرا قافلے کو روکیے۔ اجرکم اللہ، لیجئے، قافلہ پھر سے دوبارہ روکا گیا۔ قافلے کا رکنا تھا اور آقا حسین جناب سغرا کے قریب آئے، آواز دی، سغرا تم نے تو رخصت کر لیا تھا، پھر دوبارہ پیچھے پیچھے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جناب سغرا نے کہا، اے میرے بابا، میری آخری تمنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے بھیا علی اصغر کو میرے حوالے کر دیا جائے، میں آخری مرتبہ اپنے بھیا اصغر سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اور باب اعظم روایت میں ملتا ہے کہ اصغر کو سغرا کے حوالے کیا گیا۔ اب نہ جانے جناب سغرا نے اپنے بھیا اصغر کے کان میں کیا کہا، ارے اصغر کے کان میں نہ معلوم کیا کہا۔ ہاں، اب کیا ہوا یہ کہ اب جیسے ہی قافلہ چلنے کی دوبارہ سے ارادہ کیا گیا اور آقا حسین اور جناب رباب نے چاہا کہ اصغر کو اپنے حوالے کیا جائے، اب اصغر ہے کہ سغرا کی گود چھوڑنے کے تیار نہیں ہوتے۔ رباب آگے بڑھی، اصغر نہیں آئے، زینب آگے بڑھی کہ اصغر کو لے لیں، ارے اصغر آگے نہیں بڑھے، یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک بی بی چاہتی ہے کہ اصغر کو اپنے حوالے کر لے، لیکن اصغر نہ آئے۔ ارے آخری میں امام حسین نے کہا، اے سغرا، میں تم سے اصغر کو لوں گا نہیں، بس اصغر سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے آقا حسین نے اصغر کے کان میں کیا کہا، اصغر فوراً امک کے آقا حسین کی گود میں آ گئے، لیکن میرا جی چاہتا ہے آقا حسین نے یہی کہا، اے بیٹا اصغر، ارے کربلا اگر نہیں چلو گے تو ارملا کا جب تیر آئے گا تو امت کے اسے روکے گا کیا؟
اور باب رضا لیجئے، یہ قافلہ دوبارہ چلا۔ میں نے بتایا کہ 12 اونٹ پہ حسین نے مشکیزیں رکھے تھے، پانی کے مشکیزیں رکھے تھے۔ اب جب یہ 2 محرم کو یہ قافلہ وارد کربلا ہوا نا، تو آپ کو معلوم ہے، آپ نے مسائل میں بارہا سنا ہوگا کہ جیسے ہی آقا حسین کا قافلہ پہلے کربلا پہنچا، آقا حسین نے دیکھا ایک گرد ہو رہی ہے۔ اب جو گرد کا ہونا دیکھا تو عباس کو حکم دیا، عباس لگتا ہے کوئی آ رہا ہے، لگتا ہے کوئی بڑا لشکر لے کے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو عباس نے قریب جا کے دیکھا تو وہ لشکر کسی اور کا نہیں تھا بلکہ حر کا لشکر تھا۔ ارے آقا حسین نے کہا، عباس حر کے لشکر کو قریب بلاؤ۔ لیجئے عزادارو، لشکر آج 2 محرم کو آقا حسین کے ساتھ کربلا میں ملا۔ اب جیسے ہی آقا حسین نے لشکر کو دیکھا، ارے حر کو دیکھا تو حر سے کہا، اے حر، ارے باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے تم اور تمہارے لشکر والے اور تمہارے لشکر کے گھوڑے ارے مجھے پیاسے نظر آتے ہیں، ارے انہیں پانی پلا دو۔ اے عزادارو، حسین کے پاس جتنا پانی تھا ارے حر کے لشکر کو دے دیا۔ حر کا لشکر بھی سیراب ہوا، حر کے لشکر کے گھوڑے بھی سیراب۔ میں کہوں گا، اے آقا، ان 12 مشکیزے میں سے ایک مشکیزہ بچا لیجئے۔ ارے سکینہ جب الاکش الاکش کی آواز دے تو سکینہ کو یہ مشکیزہ، سکینہ سے رات انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔